الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بحق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین جندران برادران دی دین نال محبت اور دین واسطے قربانی اور دینی لگن قابل ستائش ہے اور انہاں دی ایک کاوش اس قابل ہے کہ انہاں دی تحسین کی جائے تمام اہل سنت دی طرفوں سانو انہاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اتنی اہل سنت دی نمائندگی اور اتنے علماء فضلاء پڑھے لکھے روحانی شخصیات علمی شخصیات اور عشاقان مصطفیٰ دی ذوق طبع واسطے نعت خوانی دا اہتمام کھانے دا اہتمام دراصل
اے شوکت اسلام اور شوکت اہل سنت کا اظہار ہے. اہل السنہ الحمدللہ اجے بھی سواد اعظم نے اور نبی پاک سرکار دے دین تے اگر کوئی محبت نال دعوت دے تے سنی اجے بھی اکٹھے ہو جاتے. اللہ کریم انہاں ساتھیاں نو بہت دل خوش ہویا ہے، بہت اچھا لگیا ہے کہ اتنا خوبصورت اہتمام اور انتظام. اور پھر یہ کوئی بندے ووٹ نہیں منگتے، کوئی سیاسی مقاصد نہیں، صرف رسول اللہ دی محبت وچ سارا کام کرنا. کیا کمال دے لوگ نے بھائی. یہ دین دا کام کرنا تے پیراں میاںیاں دا کام سی نا، مگر یہ بزنس مین فیملی ہے اور اللہ انہاں کولوں بھی دین دا کام لے رہا ہے. یہ مطلب یہ ہویا مالک جہدے کولوں بھی لینا چاہن وہ لے لیندے نے، بس انہاں نوں پسند آ جائے کوئی تے مالکاں دی جہدے تے نظر ہو جائے وہ دے کولوں کام لے لیندے. میں چند منٹ اپنیاں گلاں کرنیاں نے، مطلب اپنے ذوق دیاں، پھر چند منٹ تواڈے ذوق دیاں کران گے تو دعا ہو جائے گی، ساڈا حصہ بھی ہو جائے گا. میں تو ویسے بغیر تقریر تو ہی خوش ہو گیا کیونکہ میں سنیاں دا عاشق ہاں. ہاں جی، ہر بندے دا اپنا ٹھرک ہوندا ہے نا. اسی جتھے سنی ویکھیے ساڈا دل اوتھے ہی باغ باغ ہو جائے. تے اج تے سانو اینے سنی دسے نے، انج حشر دے میدان وچ بھی سنیاں کٹھیاں ہونا ہے جویں ایتھے کٹھے ہوئے. ہر بندہ شوقین ہوندا ہے نا بھائی صاحب، ہر بندہ شوقین ہوندا ہے. اسی سنیاں دے ٹھرکیاں، کیونکہ جڑا 15ویں صدی وچ سنی ہے نا، پیر نصیر آکھیا بھائی تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے. بھائی اس کفر دے دور جڑا بندہ سنی کھلوتا ہے بھائی اس بندے نوں ویکھنا دیدار کرنا دل کرتا ہے. تو فقیر انہاں نوں داد دیندا ہے. بھائی صاحب میں ساڈے کول بھی بڑا اجتماع ہوندا ہے اور مینوں مطلب انج کہہ لو بھائی ہن 26واں سال ہے بیان کر دیا. جدوں دا میں باقاعدہ بیان کرنا نا محافل وچ 26واں سال ہے، تو میں انے کٹھے سنی پہلی باری تواڈے کول ہی ویکھے. ہاں جی ہاں جی، لیکن میں یہ آکھاں گا جندران صاحب نو 10 محرم نو اس باری ساڈے کول بھی آویا جائے تاکہ تہانوں پتہ لگے بھی کوئی تواڈے یار اور بھی بندہ محنت کرتا ہے تے بندے کٹھے ہو جاندے نے. ہاں جی، تو پھر اوتھے فیصلہ انہاں تو لواں گے کہ ہاں بھائی زیادہ محنت کی نہیں کی تھی. اللہ اکبر، اللہ برکت دے. یقین کرو جڑے سیداں دے آل رسول دے نوکر ہوندے نا بھئی یہ ایس زمانے دے سنی ولی نے. اللہ تمہیں برکت دے بھائی صاحب. تو چند گلاں میریاں سن لو، دل دی گل آئی وہ میں تواڈے نال شیئر کیتی ہے تے او کر دیتی. اسی سید ہاں، انجے تعریف نہیں کرتے، کچھ ویکھ کے ہی کرنے ہیں. تے جدی بندی ہوے اودی نہ کرنا کنجوسی ہے. بخل بنتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے. جیڑا کام کرے محنت کرے انہوں کم از کم داد تے دینی چاہیے نا بھائی کمال کیتے. سید آل رسول شاہ صاحب میں ملے ماشاءاللہ اور محفل دی کشش ہے. میں پیا سر میں لاہور پہ جانا تھا یار مینوں دل کیتا ہے میں ادھر ہی آ جا. میں نہیں سی توقع بس سرکار تشریف لائے ہون گے. ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لوگ ملے میں، اللہ پاک برکت دے. اور یہ بھی ویکھو نا جی، اسی تے سوچتے سا حشر دے دیں کٹھے ہونے نے اللہ دے ولی، اللہ دے نبی، نبی دی آل، نبی دے صحابہ. تے آج چھوٹا جا تے سانو ایتھے بھی زیارتاں سارے دیاں کٹھیاں ہو ہی گئی ہیں. اللہ برکتاں دے. تو حضرت جو سنی بندہ ہے نا، ہر چیز دا مزاج ہوندا ہے. مزاج مطلب ذائقہ. پیپسی دا اپنا ٹیسٹ ہے، لسی دا اپنا ٹیسٹ ہے، دودھ دا اپنا ٹیسٹ ہے. ایویں دنیا اتے مختلف طبقات نے، انہاں چوں سنی دا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. یعنی سنیت کا ایک اپنا وکھرا جہا ذائقہ ہے. اس نو مزاج کہندے. ٹیسٹ، ذائقہ، مزاج. میں ایک گل کرنی ہے تو تمہیں سمجھ آ جانی ہے یہ سن سمجھا کی رہا ہے. سید مہر علی شاہ صاحب مدینے گئے.
نال خادم بھی سن. فرمان لگے کہ اج حلوہ پکاؤ. میرے منیر چ لکھیا علامہ فیض احمد گولڑوی. انہاں حلوہ پکا کے پوچھا حضور یہ کس واسطے؟ فرمایا دعوت ہے. جو سمجھنا چاہتا ہے کہ سنی مزاج کی ہوتا ہے ان دس رہے. حضور دعوت کنا دیے؟ تو سید مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے جڑے مدینے شریف دی گلی وچ کتے راندے نا اج ساڈی طرف انہاں دی دعوت ہے. لو باجی چھڈو گا لمبی گل کیڑی کرنی ہے. یہ مطلب ہے سنی انہوں آندے نے جڑا حضور دی گلی دیاں کتیاں دا بھی ادب کرے وہ سنی ہوتا ہے. بس باجی اے گل رمز دی ذہن وچ بٹھا لو کہ سنی اگر ہوئے گا تو جڑے حضور دی گلی وچ ککھ نظر آن گے نا سنی انہاں دا بھی ادب کرے گا. سنی ہونے واسطے ضروری ہے کہ رسول اللہ دی آل نال عشق کردہ ہوئے کہ میرے حضور نے فرمایا احبو اہل بیتی بحبی. میری محبت دی وجہ تو میری آل نال محبت کرو. اور میرے حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی. میرے صحابہ دا احترام اور اکرام کرو. دو میں چیزاں حضور فرمائیاں سنی ہے تو دو میں مننے. سنی دا مطلب ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سنی کسے ایک صحابی دا بھی بے ادب نہیں ہوتا. اور حضور دی آل دے کسے فرد دے بارے بھی ہلکا بھی نہیں سوچ سکتا. ساڑھے امام احمد رضا فرما گئے نے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کو. اور یاد رکھنا علماء اہل سنت دے قریب رہنا. اتنے بڑے مجمع میں بہت ضروری گل تو سمجھا رہا. میٹرک پاس کر کے بندہ داخل ہوئے درس تے 2 سال ذہین آدمی قرآن حفظ کر جاتا ہے. 8 سال لگتے ہیں اس نو درس نظامی پڑھن. 10 تے 10 20 2 سال تخصص کرے گا. 22 سال کم از کم 50 لاکھ دیاں کتاباں پڑھے اور او دے کولے ذخیرہ موجود ہوئے. 50 لاکھ دیاں کتاباں پڑھے انہاں دا مطالعہ کرے اور 22 سال زندگی دے لگا کے جس بندے عالم بننا ہے نا اس بھائی جی تواڈے پنڈ وچ آ کے تواڈے چھمائی دیاں دانیاں تے امام کو نہیں لگنا. انہاں پیچھے نماز جائز ہے پڑھ لیا کرو ہو جاندی. انہاں پیچھے نماز جائز ہے پڑھیا کرو ہو جاندی. انہاں چو کوئی 5ویں سپارے چو نسدا ہے کوئی 6 سپارے. کسی درس نظامی کسی نے صرف نہیں آتی, کسی ناو نہیں آتی, کسی نے ترکیب نہیں آتی, کوئی 3 سال کوئی 4 سال نس کے وہ مسیتیں امام بچے لگ جاندے. انہاں کولوں تسی پوچھدے ہو اساں یوٹیوب تو سنیا ہے مولوی جی ہے مسئلہ کیویں خودی جانے بلا مسئلہ کی. وہ بجائے تہاڈی تسلی کرن دے تہانوں اور کنفیوز کرے گا. لہذا جویں تہانوں کوئی اندر مسئلہ ہوئے نا بیماری ہوئے تے تسی سپیشلسٹ ڈھونڈ دے ہو کہ جان دا خطرہ ہے. ایویں جدو کسی مسئلے چ کنفیوز ہو جاؤ تے ادو عالم ڈھونڈیا کرو کہ ایمان دا مسئلہ ہے. ہر راہ جاندے بندے کو مسئلہ پوچھتے ہو تو اور کنفیوز کر پھر پتہ نہیں یار سانو تو سمجھ نہیں آتی. اے انہاں نوں پیا دسنا جہاں تو پوچھیے نا تیرا دادا بھی ہاتھ بن کے نماز پڑھدا تے ابا بھی پڑھدا چھڈیا کیوں واندا یوٹیوب تو ویکھیا چھڈ کے پڑھنی چاہیے. مطلب ہن تسی یوٹیوب تو دین بھی لینا ہے. العیاذ باللہ تعالی. بھائی دین اتھو لو جتھے دین آیا ہے. یا قرآن تو دین لو یا نبی دے فرمان تو دین لو یا کسی سچے صوفی کو دین ملے گا یا کسی سچے عالم کو دین. ویسے تو ان لگتا تو ہوئے دا بے نہ گلاں دی ضرورت نہیں لیکن بیٹا حکیم نو پتا ہوندا ہے دوائی کیڑی دینی. اگر آپ نو شوق ہوئے کہ میں دین دا مسئلہ پوچھنا یا تے چپ کر کے جی دے تواڈے پیو دا دے لگے رہو تے جے تانوں شوق ہے نا بس پوچھنا ہے تے مہربانی کرو پوچھیا کسی عالم کو کرو تاکہ تم کنفیوز نہ کرے تہاڈا کانسیپٹ کلیئر کرے.
عزیزان محترم، اگلی بات، اور میرے نزدیک میری ہر بات بڑی ضروری ہے، جتنے 2 نمبر بابے نے انہوں میں بھی آنا بھئی وہ کوئی شے نہیں، تے جتنے 1 نمبر اللہ دے ولی نے سنی انہوں دے قدماں دی خاک ہوندے نے۔ خبردار کسی یوٹیوب دے گندے بندے تو متاثر ہو کے، سوشل میڈیا تو متاثر ہو کے اولیاء اللہ دا دامن مت چھوڑنا۔ جدے ہاتھ چو ولیاں فقیراں دا دامن نکل گیا، اس بندے شیطان بڑی جلدی شکار کرے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، میری امت گمراہی تے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، اگر کبھی دیکھو کہ کوئی بندہ وکھری راہ نکالتا ہے تو او دے پیچھے نہ ٹرنا، وڈی جماعت دے نال رہنا تہاڈا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اے برادران اسلام، اللہ دی توحید کسے نو شریک مت ٹھہرانا، قبراں سجدہ نہ کرنا، قبراں دا طواف نہ کرنا، مدد رب کولوں منگنا۔ کسے قبر دا طواف جائز نہیں، کسے قبر دا سجدہ جائز نہیں، کسے رب تو علاوہ کسے اور نو جھکے اللہ نو گوارا ہی۔ رضوی صاحب میں ایک مثال دیندا ہوں، جس بندے نال سن پیار ہوئے تے اون ساڈے نال ہوئے، او ساڈے تو علاوہ کسے اور نو ویکھے سن چنگا لگدا ہے؟ اوے سوچ کے جواب دے لو بھائی، بس اینا ہی گل ہے، جی میں سن محبت شرک نہیں نہ گوارا، ایویں اون عبادت شرک نہیں گوارا آتا ہے میرا ہے تے میں نہیں جگ کسے اور نو نہیں جگنا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ رب تو علاوہ کسے اور کے بندہ نہ جھکے۔ اور اس نو میں چھوٹا جہا مختصر کر کے تواڈے اگے رکھاں تے انج رکھساں کہ جڑیاں چیزاں اسی بنائی دیاں نے نا، چنڈا بنا لئیے، اور کوئی شے بنا لئیے، زیادہ کرانگے تو پھر پرابلم ہوئے گی۔ انہاں کو گل دس دیاں، جیڑیاں چیزاں اسی بنائیاں نے انہاں تو نہیں منگنا چاہیے، جائیں سن بنایا ہے وہ دے تو منگنا چاہیے۔ سر سمجھ آگئی نا مسئلہ؟ بس یہ مختصر ہے، یہ ٹیسٹ لا کے ہر چیز چیک کر لیں۔ مزارات تے جانا چاہیے، اللہ دے ولیاں تے اپنے ماں باپ دے مزار تے جایا کرو، پر غیر شرعی حرکات نہیں کرنی چاہیے۔ مزارات تے تو جانا چاہیے، ایسی ساڈا عقیدہ ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضور آخری نبی نے، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت صاحب، حضور دے سارے صحابہ، حضور دی ساری آل، سچے علماء اور سچے صوفیاء، اسی انہاں دے خادم، انہاں دے نوکر۔ آخری جملہ مڑ میری تقریر شروع ہو جائے۔ نقیب ہوئے، خطیب ہوئے، امام مسجد ہوئے، نعت خان ہوئے یا پیر ہوئے، جیڑا امام احمد رضا دی فکر تو ہٹ جائے، سنی ہو دے تو دور ہٹ جان گے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہو جڑا اعلی حضرت دی فکر نال اتفاق کردا ہو۔ آؤ میں تانوں عنوان تے گل سناواں۔ اجے میرے کول 15 منٹ نے، 15 منٹاں وچ میں ڈھیر ساریاں گلاں تانوں سنا دیں، سارے آ جان، ٹھیک ہے؟ عزیزاں نے میرے اللہ قرآن فرما دے لے، میرے نبی سرکار دے صحابہ پاک نے حضور دے سامنے بیٹھ کے گفتگو کی دیئے، بریک زندہ بندہ سنے گا، مزہ آئے گا۔ اے تسی تے میں بیٹھے ہیں یار، گل کردیاں سن کی پتہ ہے ساڈی آواز اونچی کسے نے ہو جائے، ساڈے کول، لیکن جدوں حضور دے سامنے بیٹھے ہون صحابہ پاک، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والے ہو میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز ہو گئی،
ساریاں نمازاں تے روزے ختم ہو جان گے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ خبردار کوئی بندہ میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کرے، کوئی حجرے دے باہر اچھی بولے نا، یا اللہ بارو آواز نہیں مارنی، اچھی بولنا نہیں، یہ نبی دی بارگاہ چاہیے تے کریے کی؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ جیڑا جھولی پھیلا کے میرے نبی دے دروازے تے بیٹھا رہے گا، میں خیر نال جھولیاں بھردا رہاں گا۔ میں گل بھیڑے لئی ہونا ذرا گل سمجھ لینا۔ عزیزاں نے من نمازاں نہیں پڑھیاں، روزے نہیں رکھ سکے، گلاں غلط ہو گئیاں نے، جھوٹ بول بیٹھے آ، گناہاں دی گٹھڑی بھری ہوئی ہے۔ میرے اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے بوئے تے آ جاؤ، یا اللہ گناہگار تے تیرے آ دروازے نبی دے تے کیویں آئیے؟ فرمایا دنیا والیاں نو دس دینا گناہگار میرے نے، پر معافی یار دے بوئے تے دینی ہے تاکہ دنیا والے من جان گل ساری آمنہ دے لال دیئے۔ عزیزان دی وقار میرا اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں مجرم بلا آئے ہیں جاؤ بلائے آئے ہیں جاؤ گواہ۔ پیر نصیر نے کمال دی گالے دے اتے لکھیے آ فرماتے نے بوسہیں در سے انہیں نہ روک اے دربا نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، اور شر میں اسیان سے نہیں سامنے آیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے۔ اور ہر عاشق رسول واسطے جملہ ہے جیڑا مدینے جاتا ہے سال تو بعد دکھ سنان واسطے، دنیا دے غم سنان واسطے، اپنے پیاریاں دے پیار دے دھوکے تو بچن واسطے سائیں دے بوئے تے جاندا ہے، عرض کردا ہے سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، غم کے مارے زمانے کے ستائے ہوئے، غم کے مارے
زمانے کے ستار جڑے آپے جان پتہ نہیں، جڑے خود جان انہاں دا رتبہ اور ویکھو نا ایتھے دو بار گیٹ سن، ایک عام لوگ آ رہے سن، ایک خاص آ رہے سن۔ عزیزاں علی وقار ایو گل پیر صاحب کیتی ہے، پایا مدینے آپے کوئی نہیں ہوندا، سائیں حکم دیندے نے مدینے نہ آیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے علی دو فقیر بھائی ٹائم میرے کو بہت تھوڑا ہے، میری گل سننا بھائی۔ بخاری دے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ حضور کو لایا مدینہ شریف اور اس نے بیعت کی تھی، جدو بیعت کی تھی نا حضور دی چلا گیا، اگلے دن آیا تو انہوں بخار چڑھیا سی تے کہندا ہے سرکار میری بیعت توڑو۔ آپ نے فرمایا بھئی بیعت کیوں توڑی ہے؟ سرکار کل دا میرا بخار نہیں پیا اتردا۔ تو حضور فرماندے نے المدینہ تو کلکیری تنفی خبثھا وتسنع طیبھا، فرمایا میرا مدینہ انجے جی میں بھٹی ہوتی ہے، میرا شہر مدینہ بھٹی دی طرح ہے، جی میں بھٹی اچ لوہا ڈالیے نا تو لوہے دے میل کچھ ایل کٹ دیئے۔ جیڑا بندہ مدینے آ جائے، مدینے اچ نفل پڑھنا ثواب ہے، کمال ہے، قرآن پڑھنا کمال ہے، درود شریف پڑھنا کمال ہے، پر کوئی ساڈے ورگا کملا صرف روزے اگے بیٹھا رہنا تے ہوا لگ دی رہے تے مدینے دی ہوا گناہ مٹا دیتی ہے بندے۔ عزیزاں نبی وقار عزیزاں نے جڑا مدینے شریف آوے سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے، اپنی جھولی پھیلاوے تے سرکار دے بوئے تے کھلو کے عرض کرے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رب کعبہ دی قسم ہے، کچھ بندیاں نے ویکھے آئے پاویں شرتے دھکے دیندے نے انہاں جھولی انج کیتی ہوندی تو فجر تو بعد فجر دی نماز پڑھی دی ہے نا تے نکلی لے باہر انہاں جھولی انج کیتی ہوندی ہے، اکھاں بند ہوندیاں نے، اتو روندے پے ہوندے نے، پتہ نہیں کی منگدے نے، پر جو بھی منگدے نے میرا عقیدہ ہے سائیں خالی نہیں گھلدے، ایمان ہونا چاہیے۔ صدا و صدا اے جڑے جندران برادران نے انہاں دا میرا رضوی صاحب اے ساڈے ورگیاں بندیاں دا سنیاں دا تے عقیدہ ہے سن جو ڈیندا ہے اللہ نبی دے روزے تو وار کے دیتا ہے، تاں جوڑی پھیلا لیا تے لیا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ زندگی تہاڈیاں نعتاں پڑھدیاں گزاری ہے، نعتاں سندیاں گزاری ہے، کملی والیا تیرے نعت خاناں دے نوکر رہے ہاں، تیرے دین دے خادمہ دی نوکری دیتی ہے، محنت نال پیسہ کما کے لایا ہے، تیرے دین دی نوکری کر دے رہے ہاں، سونیا اور کچھ نہیں منگدے، بس آخری دعا ہے، پتہ نہیں موت کتھے ہونی ہے، کسے سڑک تے آوے، ہاسپٹل جاوے، بیڈ روم جاوے، مکدیاں ساواں دا پتہ کوئی نہیں، کملی والیا اینی وڈی نوکری دا صلہ منگنا چاہنے ہاں، جدوں مرا تے سونے آیا جاویں، دنیا والے نہ کھڑا کہ جندران برادران یا دوجے عاشق بڑی نوکری دیندے رہے نے، ایویں ٹر گئے نے،
سونے جائیے تے پتہ لگ جائے جدوں مراں تے سونے آ جاوی سونی صورت دی پاک وکھا جاوی سانو کلمہ یاد کرا جاوی پڑھیے لا لجپال پریت نو توڑ دینا جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینا سونیا عزیزہ ندی وکال میرے بچوں میرے عزیزوں سارے سنگیاں نوانا سرکار کڑو ہے بھی مانگ لو نوکر جو نوکری دینے عمر گزاریے جدو مراں تے سونیا دید ہوئے جدو مراں تے سونیا دید ہوئے سونیا 12 بندے نے جڑے بلائے جان گے لوگاں نے پرچیاں پائیاں نے سونیا فقیر دعا دے جدی اج واری نہ آوے جنہیں جلے بھی پائی ہوئے روزے دی دید نصیب جے ایسا ممکن نہ ہوئے کدی تقدیر مدینے جانا نہ ہوئے یا رسول اللہ آخری ویڑے ایک واری دیدار ہو جائے جدو مراں سونے دید ہوئے انہاں اکھیاں دی عید ہوئے نالے پڑھنا کلمہ نصیب ہوئے پڑھیے لا یا رسول اللہ جنہ جنہ بھی پرچیاں پائیاں نے جو کوئی بھی دید تو محروم نہ رہے یا روزے دی دید ہوئے یا روزے والے دی دید ہوئے یا اللہ سانو حضور دا غلام رکھی انہاں بچیاں نو عاشق رسول بنائی میری ملت دے نوجواناں نو عشق رسول عطا فرما اور جدران برادران نو ہور ترقیاں اور انہاں بھائیاں سارے نو اتحاد اور اتفاق دی دولت نصیب فرما وما علینا بہت شکریہ